بسم اللہ الرحمن الرحیم. My beloved sisters in Islam, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ ہم مائی ہوم کی سیریز کے دوسرے حصے پہ پہنچ چکے ہیں. آج ہم ایک بہت ہی امپورٹنٹ بات کو ڈسکس کریں گے جو ایک بہت بڑی مسکنسیپشن ہے جو ہر گھر کی مینجمنٹ کو خراب کرنے میں بہت بڑا رول پلے کر رہی ہے کہ گھر کا سربراہ کون ہے. Who is the head of the home؟ ہم آج کل بہت سی چیزیں جینڈر ایکوالٹی کو لے کے سن رہے ہیں، تو چلیں ہم ان باتوں کو پریکٹیکل اور لاجیکل طریقے سے اپروچ کرتے ہیں. اپنے گھر کو چلانا اور اسٹیبلش کرنا ایک گورنمنٹ کی طرح ہے جس میں تقریباً سیم ہی طرح کے ڈپارٹمنٹس ہیں جو چل رہے ہیں، آپریٹ ہو رہے ہیں. تو سب سے پہلے یہ جو گورنمنٹ ہے آپ کی، اس کا لیڈر ڈیسائیڈ کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ کام اللہ نے ہمارے لیے آلریڈی کر دیا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ says in سورہ النساء chapter number 4 verse 34 الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالہم. مرد عورتوں پر نگران ہیں اس وجہ سے جو اللہ نے ان کے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، اور اس وجہ سے کہ انہوں نے اپنے اموال میں سے خرچ کیا ہے. Men are caretakers of women because Allah has favored some over others and because men spend from their wealth. یہ نوٹ کرنا یہاں ضروری ہے کہ یہ سٹیٹس جو اللہ نے مردوں کو دیا ہے، یہ صرف ان کی سپیریورٹی اور آنر کو نہیں بتا رہا، مگر ان کی ذمہ داری اور طاقت اور ذمہ داری کو اٹھانے کی ایبلٹی بھی ہائی لائٹ کر رہا ہے جو کہ اللہ نے ان کو دی ہے، کیونکہ اللہ نے نیچرلی ان کو مینیجریل نیچر کا بنایا ہے تاکہ وہ ان چیزوں کو مینیج کر سکیں. تو یہ جو جنگ ہے کمپیریزن کی، یہ آل ٹوگیدر لاجیکل ہے ہی نہیں، کیونکہ مردوں اور عورتوں کی نیچر، ان کا بلڈ، ان کی رسپانسبلٹیز، ان کی فزیکل اور مینٹل کیپیسٹیز ہی ڈفرینٹ ہیں. اسی لیے اللہ نے دونوں جینڈرز کو ان کی جگہ اور ان کی رسپانسبلٹیز بتا دی ہیں. جیسے اور مخلوقات میں، ہر پرندے میں، ہر جانور میں الگ الگ کوالٹیز ہوتی ہیں اور ان کو کمپیئر نہیں کیا جا سکتا کیونکہ ان کی بناوٹ ہی ایک دوسرے سے فرق ہے، تو ایسے ہی مرد اور عورت ڈفرینٹ ہیں ایک دوسرے سے. اور یہی ایک گھر کی خوبصورتی ہے کہ اف دا وائف ارنز ملینز آف ڈالرز، اگر وہ اپنے ہسبینڈ سے ریچر فیملی سے بھی ہو تو اس کے ہاؤس ہولڈ میں مرد کو ہی اس کا کیئر ٹیکر بننا ہے. کویشچن ریز ہوتا ہے کہ مردوں کو سربراہ کیوں ہونا چاہیے. ہمیں یہ سمجھ جانا چاہیے کہ اللہ نے بڑی حکمت سے یہ ذمہ داری مرد کے اوپر ڈالی ہے، اور پھر اللہ نے ان کو وہ رسپیکٹیو کیپیبلٹیز، اسٹرینتھ اور نروز بھی دی ہیں کہ وہ ان ذمہ داریوں کو کیٹر کر سکیں. اس گھر کی لیڈرشپ کی ہم بات کر رہے ہیں جہاں گھر کے باقی ممبرز کو ضروری ہے کہ گھر کے لیڈر کو آنر کریں، اوبے کریں، اسسٹ کریں، ہیلپ کریں اینڈ گیو دیم لو اینڈ رسپیکٹ. اس کے بدلے میں اتنی ہی بڑی ذمہ داری مرد کے اوپر بھی عائد ہوتی ہے کہ ہی مسٹ فالو دا ایگزامپل آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر اینڈ عمر رضی اللہ عنہم ایز از آئیڈیل. مرد کو دھیان رکھنا ہے، میک شور کرنا ہے کہ وہ انصاف کرے اور اپنے گھر کی حفاظت اور ہر ممبر کی ویل بینگ کو اپنا گول بنائے. تو انشاءاللہ ایسا گھر، ایسا ہاؤس ہولڈ ایک مثالی گھر ہوگا جو اسلامک اسٹیٹ کا کامیاب اور فنکشننگ یونٹ ہوگا. ہم اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پیاری صفت کو ذہن میں لائیں، اللہ says in سورہ آل عمران چیپٹر نمبر 3 verse 159 فَبِمَا رَحْمَةٌ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ. بس اللہ تعالیٰ کی بڑی رحمت ہی کی وجہ سے آپ ان کے لیے نرم ہو گئے، اور اگر آپ بد خلق اور سخت دل ہوتے تو یقیناً وہ آپ کے آس پاس سے منتشر ہو جاتے. It is Allah's mercy upon them that you are lenient towards them. If you had been harsh and hard-hearted, they would have left you and scattered away. تو یہ واضح ہے کہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو کس چیز نے، کس صفت نے ان کو ہر طرح کے حالات میں پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جوڑے رکھا. وہ تھا ان کا ایگزامپلری کیریکٹر. یہی وجہ ہے کہ وہ رحمت للعالمین تھے، اے مرسی ٹو دی ورلڈز. یہ بات سچ ہے کہ ہم عام سے مسلمان ہیں، ہم نظر اندازی کر جاتے ہیں، ہم غلطیاں کرتے ہیں، لیکن اگر ہم اپنے کریٹر کو اوبے کرنے کے گول کو اور خواہش کو بھی اتنا اوپر رکھیں گے اور اتنا پرائیورٹائز کریں گے جتنا ہم اپنا اسٹینڈرڈ آف لیونگ کا شوق رکھتے ہیں، تو ہم ضرور انشاءاللہ اللہ کے دین کو کافی بہتر طریقے سے پریکٹس کر پائیں گے انشاءاللہ. سورہ نساء ہمیں بتاتی ہے چیپٹر نمبر 4 ورس 34 میں کہ ایک مومنہ یعنی بلیونگ وومن اور صالحہ رائٹیس اور قانتہ اوبیڈینٹ وومن اپنے لیڈر کی سچی ہم منصب ہوگی. وہ اپنی اولاد کی بہترین پرورش کرے گی. شی وڈ ریز ہر کڈز ان دا بیسٹ پاسبل مینر. شی وڈ کیپ دا ایگزامپل آف خدیجہ، فاطمہ اینڈ عائشہ رضی اللہ عنہن بفور ہر آئیز
when she shares with, assists and encourages him. Then and only then would this home be an ideal unit Allah desires. آج جو ہم اس جنگ میں ہیں نا، جہاں ایکول رائٹس کی بات ہو رہی ہے، ہم سمجھ نہیں پا رہے کہ ایکول رائٹس اور سیم رائٹس میں کیا فرق ہے. ایک پریزیڈنٹ اور ایک پرائم منسٹر کی ڈیوٹیز ڈفرینٹ ہوتی ہیں نا، اسی طرح اللہ نے مردوں اور عورتوں کو ڈفرینٹ ڈیوٹیز اور ڈفرینٹ پریویلیجز دیے ہیں، اور یہ کسی کو بھی کم تر نہیں کر دے گا. بوتھ آر آنریبل، ڈگنیفائڈ بٹ ڈفرینٹ. دونوں کے کچھ رائٹس سیم ہیں، کچھ ڈفرینٹ ہیں، اور جب ہم آگے اس کی لاجک کو ڈسکس کریں گے تو ہمیں انشاءاللہ ان کے ریزنز بھی سمجھ میں آئیں گے. آگے کی آڈیوز میں انشاءاللہ کنٹینیو کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.